دوستوں کیا حال ہیں، کیسے مزاج ہیں؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب دوستوں کو مسعود گوندل کا سلام پہنچے۔ دوستو، آج کا جو میرا وی لاگ سمجھ لیں، میں تو ان کو وی لاگ نہیں کہتا، اپنے دل کی آواز کہا کرتا ہوں، کیونکہ میں کوئی غلط بیانی یا جو ہے وہ بہت زیادہ چیزیں اوپر نیچے کر کے ویڈیوز نہیں بناتا۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ حقیقت کے نزدیک ترین بات کروں۔ تو آج کا جو میری ویڈیو ہے یہ تھوڑی سی ہٹ کے ہے، نہ گاڑیوں سے ریلیٹڈ ہے، تھوڑی سی میری پرائیویٹ لائف اور میری جو پرسنل فیلنگز ہے اس کے بارے میں ہے۔ تو بارش ہو رہی ہے، آپ آواز سن رہے ہوں گے یہاں پہ مری میں اس وقت۔ تو پچھلے 2 دن سے آج دوسری رات تھی جو میں نے اپنے پوتے کے بغیر گزاری ہے۔ میرے گھر میں ساس بہو کی روایتی چپکلش پچھلے کافی عرصے سے چل رہی تھی۔ 3 سال ہوئے ہیں ہم نے اپنے بیٹے کی شادی کی تھی، تو سمجھ لیں 15-20 دن بعد ہی جو روایتی چپکلش ہوتی ہے ساس بہو کی وہ اسٹارٹ ہو گئی۔ اور میں نے بہت کوشش کی کہ بیلنسر کروں، دونوں فری کین کو میں سمجھاتا رہا۔ پھر شادی کے 10-11 ماہ بعد اللہ تعالیٰ نے پوتا دے دیا۔ میں نے اس پہ ان کو سمجھایا کہ یار اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہمارے گھر میں ہے، بس ایک دوسرے کو برداشت کریں، ٹالریٹ کریں اور زندگی گزاریں۔ اتنا خوبصورت تحفہ مل گیا ہمیں، اور ہمیں کیا چاہیے اس کا سوچیں۔ بہرحال اوپر نیچے ہر دوسرے تیسرے دن مہینے میں جو روایتی ان کی چپکلش تھی وہ چلتی رہی۔ میں چونکہ پاکستان میں نہیں ہوتا، باہر ہوتا ہوں، تو وہاں سے بھی میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں دونوں فری کین کو سمجھاؤں، اپنی بیوی کو بھی جو کہ میری بہو کی ساس ہے، اور اپنی بہو کو بھی۔ بیٹا میرا بھی میرے ساتھ ہی باہر لیبیا ہوتا ہے، وہ بیچارہ بھی سال بعد آتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ چلتی رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا پوتا دے دیا، تو میں نے پھر سمجھایا، میں نے کہا یار اب ہمارے پاس 2 پوتے ہیں، ہمیں ان کے فیوچر کا سوچنا ہے، اور آپ جو ہے نا دونوں ایک دوسرے کو ٹالریٹ کریں اور کوشش کریں کہ اکٹھے رہیں۔ 4-5 لوگ ہیں، میں ہوں، میری بیوی ہے، میرا بڑا بیٹا احمد ہے جو اسپیشل ہے، ہم 3 بندے ہیں، اس کے بعد میرا بیٹا حسان ہے اور اس کی بیوی ہے، 5 بندے۔ میں کہا 5 ہم بندے ہیں، اتنا بڑا ہمارا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سہولتیں دی ہوئی ہیں، تو ان کو انجوائے کریں۔ تو لیکن چیزیں جیسے میں سمجھاتا رہا ویسے نہیں ہوئی، الٹا میں تو بیلنس کرنے کی کوشش کرتا تھا، الٹا مجھے میرے اوپر یہ بھی ایلیگیشن لگایا آ گیا، میں اب کیا کہوں، کہ میری شے ہے اس کو، میری بہو کو، اس وجہ سے وہ جو ہے وہ یہ کرتی ہے۔ میں نے کہا یار میری کوئی شے وے نہیں ہے، میں تو بات سنتا ہوں سب کی، اور پھر کوشش کرتا ہوں کہ سب کو سمجھاؤں کہ برداشت کرنا سیکھیں، جیو اور جینے دو کا اصول اپنائیں، اور اسی طرح زندگی جو ہے وہ گزر سکتی ہے۔ تو پچھلے 1-1.5 ماہ سے میں آیا ہوں پاکستان، اور بس یہی چل رہا تھا، صبح دوپہر شام، بس یہی چل رہا تھا۔ تو میں نے بڑا سمجھایا، دونوں فری کین کو سمجھایا، بہت سمجھایا، وہ اتنا سمجھایا کہ اپنا یہ کھیسا جو ہے نا، دل یہ بھی خالی ہو گیا، یہ دماغ بھی خالی ہو گیا۔ لیکن دونوں ساس بہو نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ ہم نے نہیں سمجھنا۔
تو پرسوں پھر میں نے کہا یار آپ دونوں جو ہے نا بیٹھ جائیں اکٹھے نا ایک دفعہ، اور کوشش کریں کہ جو آپ لوگوں کے آپس کے مسائل ہیں اس کو حل کر لیں بات چیت کے ذریعے، تاکہ آگے بڑھیں۔ میں نے 5 7 10 دن میں چلے جانا ہے پاکستان سے، تو بس ان کو بٹھانا تھا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہاں پہ پانی پت کی تیسری جنگ شروع ہو گئی۔ انفارچونیٹلی اس جنگ کے نتیجے میں میری بہو نے اپنے ماں باپ کو فون کیا جا کے، پھر وہ بیچارے رات کو کہیں چلے وہاں سے 10 گھنٹے کی مسافت سے، اگلے دن آئے اور اپنی بیٹی اور میرے پوتوں کو لے گئے۔ چلو یہ قصہ ہو گیا۔ صبح میری بیوی اٹھی، نیکسٹ ڈے میرا بڑا بیٹا جو احمد ہے، جو اسپیشل بچہ ہے، اس کو گاڑی میں بٹھایا اور یہ بھی چلی گئی۔ تو کل سے ہم ہیں اور ہماری تنہائی ہیں یہاں پہ مری والے گھر میں۔ 40 سیریز کھڑی ہے میری، یہ ٹائر آپ کو اس کا تھوڑا سا ٹیڑھا نظر آ رہا ہوگا، میں نے نہیں اس کو چلایا سیدھا کیا، اس لیے کہ صبح صبح اٹھ کے سب سے پہلے میرا پوتا جو میرے پاس سوتا ہی میرے پاس تھا جب سے میں آیا ہوں، تو سٹارٹ وہ کراتا تھا، تو میرا اس کو سٹارٹ کرنے میں بھی دل نہیں کیا، اور بس بیٹھا ہوں اور چیزیں جو ہیں وہ سوچ رہا ہوں۔ پہلے دن تو میں سوچ ہی کچھ نہیں سکا، اور منتشر تھا دماغ۔ کل پھر جو ہے وہ دل لگانے کی کوشش کی، کل سارا دن پھر اپنے پوتے کی چیزیں جو ہیں وہ اکٹھی کرتا رہا، یہ اس کے جوتے پڑے ہوئے ہیں، گھر کو بند کیا نیچے، یہ اس کی سائیکل پڑی ہوئی ہے سامنے، اور اس کے جتنے ٹوائز جہاں جہاں سے صفائی کی ملتے گئے سارے اکٹھے کیے، اس میں رکھے، اور وہ سامنے اس کے یہ بالو وغیرہ پڑے یہ رکھے۔ اس کو زمین پہ سونے کی عادت ہے نا میرے پوتے کو، تو رات کو جیسے اسے نیند آتی وہ یہیں پہ آ جاتا، یہی کارپیٹ میں، یہ کارپیٹ بچھایا بھی اس کے لیے تھا، ورنہ کارپیٹ مجھے پسند نہیں ہے، اس نے یہیں آ جانا، اپنا کمبل اٹھا کے اپنے یہ بھالو لے کے تکیے لے کے نیچے بچھا دینے، پھر مجھے کھینچنا، میں نے بھی نیچے یہ گدا بچھا لینا، پھر میرا وہ تکیہ لے آتا تھا، تکیہ لے آنا اور ساتھ ہی مجھے کھینچنا بھی لیٹو، پھر میں نے لیٹ جانا۔ تو اگر کبھی دادی کے ساتھ سو گیا تو آدھی رات کو اٹھتا تھا اور میرے پاس آ جاتا تھا۔ بس اب کل سے میں یہ اپنا کام کر رہا ہوں بیٹھا ہوا، کیمرے ویمرے نکالے ہوئے ہیں اور صفائی شفائی کر رہا ہوں۔ کچھ بکس پڑھی تھی کافی عرصے سے نہیں پڑھ سکا تھا، جیسے آغا ناصر صاحب کی ہے ہم جیتے جی مصروف رہے، گمشدہ لوگ، یہ اور گلشن یاد، یہ تینوں آغا ناصر صاحب کی ہیں، تو یہ کافی عرصے سے میں نے خریدی ہوئی تھی، خرید کے میں نے اپنے والد صاحب کو بھیجی بھئی وہ پڑھ لیں، تو وہ انہوں نے پڑھی اور اس کے بعد پھر میں ان سے لے آیا۔ تو یہ ہے جناب پچھلے 2 دن کی رودات۔ تو یہ منظر ہے باہر، یہ دیکھیں بارش ہو رہی ہے اس ٹائم، یہ منظر ہے میرے گھر سے، میں نے یہ ونڈوز اس طرح بنائی ہے یہاں سے کہ آپ کو سارا منظر اندر سے یہیں سے بیٹھ کے نظر آ جاتا۔ تو میری اچھا مرد جو ہے نا 2 دفعہ اس چکر میں پھنستا ہے بیچارہ۔ ایک دفعہ جب اس کی اپنی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنی ماں اور اپنی بیوی کے درمیان میں پھنستا ہے، کمبائنڈ فیملی سسٹم میں۔
کیونکہ وہ ساس بہو کا چکر اس ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے. اور دوبارہ مرد ایک دفعہ اس وقت پھنستا ہے اگر وہ گھر کا مین سربراہ ہو بڑھاپے میں بھی، جیسے میں ہوں. وہ اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہے تو پھر وہ ایک دفعہ ساس بہو کے چکر میں پھنستا ہے، اور اس چکر کے اندر زیرو برابر نہ کوئی لاجک ہوتی ہے، نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی سلی چیزیں، جیسے ہم اسکولوں میں چھوٹے ہوتے کرتے تھے نا، یار اس نے میری پین لے لیا، اس نے میری دوات گرا دی، اس نے میرا یہ کر دیا، بس اور کچھ بھی نہیں ہے. اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے ہم اپنی اگلی نسلوں کو پریشان کر دیتے ہیں. اور اب دیکھیں، یعنی کہ میں اپنے پوتوں کو بتاتا ہوں بھائی ساری سہولتیں یہاں موجود تھیں، سارا دن ان کو ہم اٹھا رہے ہیں، باہر لے کے پھر رہے ہیں، جو ان کو چاہیے لے کے دے رہے ہیں، پورا وقت ان کو دے رہے ہیں. اب وہ ایک اجنبی جگہ چلیں گے، ٹھیک ہے وہ ننیال ہے لیکن وہ کبھی گئے نہیں تھے وہاں پہ، اور گئے تو ایک آدھ گھنٹے کے لیے یا ایک آدھ دن کے لیے چھوٹے تھے. اب وہ وہاں بالکل اجنبی جگہ پہ چلے گئے ہیں. یہاں 23 24 ٹمپریچر ہے، وہاں 48 49 ٹمپریچر ہے، وہاں وہ چلے گئے ہیں. اور بالکل ہی یعنی جب وہ پہلے گیا ہوگا، وہ شاہ رخ میرا بڑا پوتا تو کسی کو جانتا بھی نہیں ہوگا. اب وہ جاننے پہچاننے لگا ہے تو وہاں میرا خیال ہے کہ سارا دن رات وہ رو رہا ہوگا، اس کے علاوہ اس کو اور کوئی کام نہیں ہوگا. لیکن ان خواتین نے، میری بیوی اور میری بہو نے، اپنی انا، اپنی ضد، اپنی ہٹ دھرمی اور اپنی جہالت میں پورے گھر کی خوشیاں جو ہے نا وہ داؤ پہ لگائی ہیں. تو میری ان تمام اپنے اس تجربے کے بعد میری ان تمام خواتین سے گزارش ہے جو کہ ساس اور بہو ہیں کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہ لڑیں، نہ ایک دوسرے کی پن پوائنٹ کریں، نہ ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کریں. اور اگر آپ کا بیٹا ہے درمیان میں تو اس کو زندہ رہنے دیں، اگر آپ کا شوہر درمیان میں ہے تو اس کو زندہ رہنے دیں، اور پوتوں پوتیوں کے ساتھ زندہ زندگی گزاریں. یہ چھوٹے چھوٹے تحفے ہوتے ہیں. آپ جب یہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو آپ دوبارہ جو دادا دادی ہے وہ دوبارہ سے ان کی ساتھ زندگی سٹارٹ کرتے ہیں، ایک طرح سے دوبارہ سے ان کے ساتھ چلنا سیکھتے ہیں، دوبارہ سے ان کے ساتھ بولنا سیکھتے ہیں، دوبارہ ان کے ساتھ جو ساری ان کی حرکتیں ہیں وہ کرتے ہیں. تو ان کی یہ ساری چیزیں آپ کی عمر میں اضافہ کرتی ہیں. لیکن اگر آپ ان کو انجوائے نہیں کرتے اور مسلسل ایک جنگی ماحول بنائے رکھتے ہیں اور تنگ آ کے وہ جو بہو ہوتی ہے وہ اپنے بچے اٹھاتی ہے اور اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہے، تو سمجھیں کہ آپ نے اپنی عمر کم کر لی ہے بس. باقی دوستو دعا کریں ہمارے لیے اور خوش رہیں، آباد رہیں. تھینک یو.